دوستو نسیم شاہ نے مریم نواز سے معافی مانگ لی ہے اور نسیم شاہ کا یہ کہنا ہے کہ شکر ہے میں پابندی سے بچ گیا ہوں، یعنی اپنے کریئر کی تباہی سے بچ گیا ہوں اور جرمانہ ادا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جرمانہ ادا ہو جائے گا۔ یعنی نسیم شاہ بظاہر اس بات پہ خوش نظر آ رہے ہیں کہ جرمانے کی سزا کوئی بڑی سزا نہیں ہے لیکن اچھی سزا ہے، باقیوں کو میسج چلا گیا ہے۔ اب نسیم شاہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک نیا ٹویٹ آتا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ دوستو ایک بڑی خبر اور ایک بڑی بریکنگ نیوز میں آپ کو دے دوں۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اب سے ٹھیک 5 منٹ پہلے یہ باقاعدہ فیصلہ کیا ہے پی سی بی نے، اس فیصلے کی تصدیق کر دی ہے پی سی بی نے اور باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ فخر زمان جن کے اوپر بال ٹیمپرنگ کا الزام لگا تھا ان کو باقاعدہ سزا دے دی گئی ہے، پابندی لگا دی گئی ہے اور یہ پابندی 2 میچز کے لیے ہے، یعنی 2 میچز میں فخر زمان پی ایس ایل کے 2 میچز نہیں کھیلیں گے۔ دوستو بال ٹیمپرنگ کا یہ معاملہ 29 مارچ کو پیش آیا جب لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کا میچ ہو رہا تھا اور اس میچ کے اندر آخری اوور کے اندر جب 14 رنز چاہیے تھے تو وہاں پہ بال ٹیمپرنگ کی فخر زمان نے یہ کہنا تھا جناب پی ایس ایل کی مینجمنٹ کا، امپائرز کا، اور اس کے بعد پھر اس الزام کو باقاعدہ آگے لے جایا گیا، اس معاملے کو دیکھا گیا، اس کی جانچ پڑتال کی گئی اور فخر زمان کے اوپر پینلٹی تو ڈالی تھی 5 رنز کی اور یہ 9 رنز رہ گئے تھے جو کہ بآسانی 3 بالز کے پہلے 3 بالز ابھی رہتی تھی اور پہلے انہوں نے 3 بالز کے اندر یہ 9 رنز اچیو کر لیے تھے اور لاہور قلندرز کو شکست دے دی تھی۔ دوستو نسیم شاہ کا ٹویٹ آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں جو اب سے تقریباً 18 گھنٹے پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا، لیکن یہ ٹویٹ ایسا ہے کہ جس سے واضح ہو رہا ہے کہ نسیم شاہ کو اپنی غلطی کا اعتراف ہو گیا ہے اور یہ مان چکے ہیں کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ اور دوستو میں یہ چیز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس سے پہلے ایسی غلطیاں کون کر چکا ہے، کس سے ایسی غلطی سرزد ہوئی ہے اور یہ معاملہ کتنا سنگین ہوتا ہے کرکٹ کے اندر۔ دوستو نسیم شاہ کہتے ہیں کہ a recent post from my account was made by my management team and does not reflect my views، یعنی کہ یہ میرا پوائنٹ آف ویو نہیں تھا، یہ میری سوچ نہیں تھی، یہ میری سوچ کی عکاسی نہیں کرتی یہ بات کہ میں ایسی بات کروں۔ I take full responsibility for my platform and have implemented the necessary changes to ensure this does not happen again. I sincerely apologize to everyone affected by this misuse of my platform۔ تو انہوں نے اپولوجائز کر دیا، انہوں نے معافی مانگ لی ہے مریم نواز صاحبہ سے، انہوں نے معافی مانگ لی ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے، پی سی بی سے، اور اپنی اس غلطی کا اعتراف کر دیا اور باقاعدہ انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی، گو کہ اس سے پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ یہ ہیک ہوا ہے اکاؤنٹ اور اس اکاؤنٹ سے ہیک کیا گیا ہے یہ معاملہ اور یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو ایڈوائزر ہے میرے سوشل میڈیا کے یہ ان کے معاملات ہیں، تو یہ میں نے نہیں کیا اور ایڈوائزر کو برطرف کر دیا گیا تھا ہے۔ لیکن دوستو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ اب سے پہلے کتنی بار کہاں پیش آیا ہے۔ اس سے پہلے کچھ ایسا نہیں ہوا کیونکہ نسیم شاہ کے اوپر جو جرمانہ عائد کیا ہے پی سی بی نے وہ 2 کروڑ کا جرمانہ ہے دوستو، یعنی 2 کروڑ ایک بڑی رقم ہے اور 2 کروڑ کا جرمانہ آج سے پہلے کرکٹ ہسٹری کے اندر، خاص کر پی سی بی کی ہسٹری کے اندر کسی بھی پاکستانی پلیئر کو نہیں کیا گیا۔ اور یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے کہ آپ پولیٹیکل بیانیہ جاری کریں یا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیں یا پولیٹیکل پرسنالٹی کو ڈسکس کریں تو اس کے اوپر اب پی سی بی کے کچھ رولز ریگولیشنز ہیں۔ میں کوڈ آف کنڈکٹس بتا دیتا ہوں پلیئرز کے لیے پی سی بی کے جو ہوتے ہیں، اس میں پروفیشنلزم کا خیال رکھنا ہوتا ہے، نو ڈس رسپیکٹ یا ابیوز جو ہے اس کے اوپر جرمانے عائد ہوتے ہیں یا سزائیں ہوتی ہیں، پولیٹیکل کومنٹس کے اوپر ہوتی ہیں جیسا کہ اس معاملے میں ہوا، سوشل میڈیا گائیڈ لائنز کے اوپر اصول و ضوابط ہوتے ہیں، ڈسپلنری ایکشنز ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جس کے اوپر پی سی بی ایکشن لیتا ہے اور یہی ایکشن جو ہے وہ ہم دیکھتے رہے کہ بے شمار کرکٹرز کے اوپر پہلے بھی ہوتے رہے لیکن اتنا سنگین ایکشن نہیں ہوا اور معاملہ بھی اتنا سنگین ہوا نہیں ہے کبھی۔ ہم اگر بات کریں 2005 کی اور 2008 کی تو تب ہمیں یاد ہوگا، یقینی بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا کہ شاہد افریدی سابق کپتان ہے پاکستان کا، ایک بڑا نام بوم شاہد افریدی، انہوں نے ڈس رسپیکٹ کے جرم میں یا الزام میں ان کو سزا ہوئی تھی، لیکن ایک بڑے مائنر سی سزا تھی، حالانکہ وہ جرمانہ ہی تھا، ان کے اوپر جرمانہ لگایا گیا تھا لیکن وہ تھاؤزنڈز میں تھا یا لاکھوں میں کہہ لیں۔ تو اس طرح کروڑوں کا جرمانہ یہ بہت بڑا معاملہ
بہت بڑی ایک سمجھ لیں کہ ایک ہسٹری ہے کرکٹ کی کہ نسیم شاہ کے اوپر پہلی بار اتنی بڑی لاگت کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو محمد عامر بھی جرمانوں کی زد میں آتے رہے ہیں، سزاؤں کی زد میں آتے رہے ہیں، محمد آصف بھی آتے رہے ہیں، آصف علی بھی آئے ایک بار۔ اگر ہم باقی انٹرنیشنلی کرکٹ کے اوپر نظر ڈالیں تو ڈیوڈ وارنر، سمتھ اور میکسویل، یہ وہ پلیئرز ہیں جن کے اوپر جرمانے، ایون کہ ویرات کوہلی کے اوپر جرمانہ عائد ہوا، لیکن جرمانوں کی جو لاگت تھی وہ بھی کم تھی، لیکن اس طرح کے ہیوی جو ہیں وہ معاملات نہیں تھے۔ ہر بورڈ کے اپنے کوڈ آف کنڈکٹس ہوتے ہیں، لیکن جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہے یا پولیٹیکل انٹرفیرنس ہوتی ہے، یہ ہر بورڈ کا ایک باقاعدہ ایک منشور ہوتا ہے، اور یہ بڑا میجر قسم کا معاملہ ہے کہ جس کو ہر بندہ ڈسکس کرتا ہے کہ بھائی آپ اگر کرکٹ کھیلتے ہیں تو جسٹ فوکس آن کرکٹ آپ کا رہنا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ جائیں گے اور اس باؤنڈری سے آپ نکل کے اگر کہیں کھیلنے کی کوشش کریں گے تو یقینی طور پہ آپ کو بڑی زد میں آنا پڑے گا، بڑے معاملات فیس کرنے پڑیں گے۔ ابھی میں آپ کو یہ خبر دینا چاہ رہا تھا کہ نسیم شاہ باقاعدہ اپولوجائز کر رہے ہیں اس معاملے سے، انہوں نے جو ہے اس غلطی کو تسلیم کیا اور مریم نواز صاحبہ سے معافی مانگی، پی سی بی سے اپولوجائز کیا، اور اس معاملے کو انہوں نے اپنے سر لیا اور اس چیز کی، اس کی ذمہ داری، اس کی رسپانسبلٹی انہوں نے قبول کی۔ دوستو، فخر زمان کی جہاں تک بات ہے 2 میچز میں پابندی، یہ والا معاملہ جو ہے یہ بھی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کا ہے، اور اس کے اوپر فخر زمان کو جرمانہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن جرمانہ نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ آپ جاننا چاہتے ہوں گے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فخر زمان کے اوپر جرمانہ عائد کرنا از اے سیکنڈری لیول، یعنی کہ جرمانہ اس معاملے میں، بال ٹیمپرنگ کے معاملے میں پابندی لگتی ہے میچز میں۔ تو شکر کریں کہ یہ کوئی انٹرنیشنل میچ نہیں تھا، یہ نیشنل لیگز تھی، اور یہ بھی لیگ بھی پاکستان کی تھی۔ اگر یہ بھی کسی اور ملک کی ہوتی تو فخر زمان شاید کسی بڑے شکنجے میں آ سکتے تھے، لیکن یہ پاکستان سپر لیگ تھی، پی ایس ایل تھی، اور اس کے اندر فخر زمان کے اوپر بال ٹیمپرنگ کا الزام لگا، اور پھر اس الزام کی زد میں ان کو 2 میچز کے لیے بین کر دیا گیا۔ فخر زمان یاد رہے کہ لاہور قلندرز کے اوپننگ بلے باز ہیں اور بہترین قسم کی ان کی پرفارمنس رہی ہے اور ہے بھی، تو فخر زمان فی الحال جو ہے وہ اگلے 2 میچز میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے دوستو۔ تو یہ چند ایک ایسے معلومات جو کہ ہمیں موصول ہوئی، اور اس کو اب آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ تھا کہ دوستو یہاں پہ حالات جو ہیں وہ گمبھیر ہو جاتے ہیں، بعض اوقات سچویشنز ایسی بن جاتی ہیں کہ ہم لوگ خود سے بیانیے گاڑ لیتے ہیں اور خبریں تشہیر ان کی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، ابھی تک حسن علی کے حوالے سے اگر کوئی بندہ کیونکہ میرے پاس کچھ ایسی معلومات آئی تھی کہ حسن علی کے اوپر پابندی لگائی جائے گی اور ان کو نکالا جائے گا، تو حسن علی کو 10% میچ فیس کا جرمانہ عائد کر دیا گیا تھا ان کے اوپر، تو اب حسن علی اس زد سے باہر ہیں۔ تو شاہین افریدی اور سکندر رضا کے حوالے سے یہ فیصلہ محفوظ ہے۔ سکندر رضا اور شاہین افریدی اس پوری سچویشن میں کسی بھی صورتحال سے دوچار ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی کوئی فیصلہ ان کا آیا نہیں ہے سامنے، کیونکہ انہوں نے سیکیورٹی پروٹوکول کی خلاف ورزی کی تھی۔ واپس آتے ہیں دوبارہ ایک ویڈیو میں اپنے میزبان ذیشان سلیم کو، فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔